ڈاکٹر طاہ حسین، سید میر علی، فلپ کھیٹی اور ایک اور نالج کا سورس ہے جو کہ سید کے خون میں آتا ہے۔ سید سے مراد میری خاندان رسول کے لوگ ہیں۔ میں کوئی اپنی بات یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا علم لحموں کو لحمی، جسموں کو جسمی، روئی کو روئی ٹرانسفر ہوتا ہے، جو خاندان ہمیشہ سچائی پہ رہا ہے اور وہی سچائی ہے۔ اس خاندان کی اور اس کی عظمت کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور یہ تاریخ کو اڈلٹریٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ آج ہمارے سامنے اگر آپ وہ دیکھو، آج کے اسی سال میں وہ جو ہے آپ کا جو کلمہ ہے جس کو آپ کہتے ہو درود ابراہیمی، اس کو بدل دیا گیا۔ درود ابراہیمی ہمارے سامنے بدل دیا گیا، تو پھر آپ دیکھیں 1400 سال سے کیا کیا نہیں بدلا گیا۔ مگر حق، سچائی خود خدا ہے، یہ خدا ہی کی آیت ہے، خدا ہی کی پرتوک ہے، اسی لیے سچائی اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، جھوٹ بولنے والے بول کے چلے جاتے ہیں۔ تو مولا علی کی خلافت کے بارے میں بات کرنی چاہ رہا تھا۔ بلیو می، علی کی عظمت خلافت سے نہیں ہے، بلکہ خلافت کی عزت علی کی وجہ سے ہے۔ علی اتنا مہان، اتنا عظیم، اتنا برتر اور افضل ہے کہ اگر وہ خلیفہ ہے تو خلافت کی عزت اس کی وجہ سے ہے، ورنہ علی نے کہا تھا اس خلافت کی اہمیت میرے اس ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی کم تر ہے۔ اور جانتے ہو وہ جوتا کیا تھا؟ جس کے اوپر پہلے 18 پیبند لگے ہوئے تھے، اور موچی نے کہا مولا میں مزید پیبند نہیں لگا سکتا، تو علی نے کہا چلو میں خود ہی پیبند لگا لیتا ہوں۔ At that time he was caliph himself۔ کسی نے پوچھا مولا خلافت کے بارے میں، کہا اس جوتے سے بھی کم تر ہے، میرے لیے سامنے اس کی اہمیت یہ بھی نہیں ہے، یہ جوتے کی بھی اہمیت نہیں ہے، یہ علی ہی کہہ سکتا ہے، چونکہ علی از علی۔ تو آپ نے اس کمیٹی کے سامنے سوالات رکھے، وہ کمیٹی جو حضرت عمر نے بنائی تھی، اس کی جب ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشنز ہوئیں بھائی نیکسٹ خلیفہ کس کو بنانا ہے، تو اس کے اوپر وہ بات چیت ہوتی رہی۔ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں، یہ آپ کو تاریخوں میں مل جائے گا، جھوٹ کے پلندوں میں سچ بھی چھپا ہوا کہیں نظر آ جائے گا۔ تو علی پھر اس کمیٹی سے بات چیت کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، خلافت کا علی طلبگار نہیں ہے، طالب نہیں ہے، مگر ڈیزرو وہی کرتا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے علی بار بار کہ، اور اس نے کمیٹی سے بات کی، جب ان کے رخ دیکھے تو آپ نے کمیٹی سے کہا کہ دعوت ذی شیرہ کی گئی، وہ کون تھا جس نے آل ہاشم کی دعوت کا بندوبست کیا، اور وہ کون تھا جس نے 10 سال کی عمر میں کہا تھا کہ وہ نبی میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور نبی نے کہا تھا جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا نائب ہوگا، میرا طرفدار ہوگا، اور ایک دن کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاؤں میں گرے ہوں گے، جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وسیع ہے، وہی میرا وارث ہے۔ اور علی کھڑا ہوا، وہ کہا کہ کون تھا وہ جو کھڑا ہوا تھا؟ تو کمیٹی سے آپ پوچھ رہے ہیں، اور کس کو نبی نے کہا تھا تو میرا وارث ہے؟ وہ کون تھا جس کے مثال اور موسیٰ اور ہارون کی ہے؟ اور نبی نے کب مجھے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ کیا فتح خیبر پر نبی نے کہی تک نہیں کہا تھا کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس سے بھی محبت رکھے ہیں، وہ فاتح ہوگا، وہ غیر فرار ہوگا؟ کیا نبی میں نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا تھا؟ وہ کون ہے جو نبی کے علم کا وارث ہے؟ دس از ویری 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 امپارٹنٹ تھنگ۔ انسان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، جھوٹ کی موت مرنے کی بجائے سچ کی موت مرنا، دیٹس دا بیٹر، دیٹس دا بیسٹ تھنگ۔ سچ کو جانو، سچ کیا ہے۔ چمگادڑ کی زندگی جینا کسی انسان کی زندگی ہے، وہ تو کتوہ زندگی ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے۔ تو فرمایا کہ کس کو نبی نے کہا کہ علم کا دروازہ ہے؟ کس کے لیے فرمان آیا تھا؟ اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو۔ کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا علی تعویل قرآن کے لیے جنگ کرے گا، علی کا ساتھ دینا؟ کیا حدیث طاہر میں نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ خدا میرے پاس آج اس کو بھیج جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے اور جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ آپ ہی بتلائیں، میں نے کبھی حق سے روگردانی کی ہے؟
آپ ہی بتائیں، مجھے خود نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ علی سب سے بڑا قاضی ہے؟ کیا میں نبی کے علم کا وارث نہیں ہوں؟ وہ کون ہے جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، نہ ہی خدائے واحد کے کسی حکم سے روگردانی کی؟ وہ تلوار کس کی ہے جو ہر میدان میں کافروں کے سروں پر بجلی بن کر کوندی اور ان کے سروں کو واصل جہنم کیا؟ میرے علاوہ وہ کون ہے جو اس منصب کا سب سے زیادہ حقدار ہو؟ یہ باعث لاجواب تھی اور سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حق عیاں ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کمیٹی نے شرط رکھی، اے علی تجھے خلیفہ بناتے ہیں اگر تو شیخین کی طریقت پہ عمل کرے گا۔ علی نے کہا خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا، مگر شیخین کی طریقت پہ عمل نہیں کروں گا، بلکہ اپنی فکر اور شعور استعمال کروں گا۔ یہی شرط حضرت عثمان کے سامنے رکھی گئی اور حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا، شیخین کی طریقت پہ عمل کروں گا، مگر علی نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ تو اس میں خطبہ شکشکیہ آپ مولا علی کا اپنا پڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم، سوچا کریں، غور کریں، زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ جئیں اور موت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں جن کو خدا اور اس کا رسول چاہتا ہو اور جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے۔ ظالموں میں نہ اٹھنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم۔